العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. چھٹے راوی ہے جن کا بکثرت متن میں ذکر ہو رہا ہے وہ ہے ابن سیرین. محمد ابن سیرین الانصاری مولاہم. البصری بصرہ کے رہنے والے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت جندب بن عبداللہ البجلی جیسے صاحب فضل صحابہ سے آپ روایت نقل کرتے ہیں. آپ کے تلامذہ میں امام شعبی، خالد الحذا، قتادہ اور اشعث الحرانی وغیرہ جیسے کبار محدثین اور تابعین شامل ہیں. امام جرح و تعدیل ابن عون فرماتے ہیں کان ابن سیرین یحدث بالحدیث علی حروفہ، کہ امام ابن سیرین کا امتیاز یہ تھا کہ وہ احادیث کو حرف بحرف ہو بہو ویسی ہی سناتے تھے جیسی وہ سنتے تھے، اس میں کسی طرح کی کوئی تغییر نہیں کرتے تھے. ہشام بن حسان فرماتے ہیں حدثنی اصدق من ادرکتہ من البشر. جب ابن سیرین سے روایت نقل کرتے تھے تو فرماتے تھے انسانوں میں سے جو سب سے سچا آدمی ہے وہ مجھے یہ روایت بیان کرتا ہے. یحییٰ ابن معین، امام احمد ابن حنبل، امام عجلی، یہ تمام ائمہ جرح و تعدیل انہیں ثقہ راوی کہتے ہیں اور تابعیت پر متفق ہے، اور ان کی تابعیت پر متفق ہے. ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعا وكان به صمم، کہ یہ ثقہ اور مأمون اور عالی الاسانید راوی تھے، بڑا بلند اور اونچا مرتبہ رکھتے تھے، فقیہ تھے، غزیر العلم تھے، ہر علم میں امامت کا درجہ رکھتے تھے، متقی اور پرہیزگار تھے. البتہ ان کے قوت سماع متاثر تھی. وکان به صمم، ان کی قوت سماع متاثر تھی. بڑے آدمی ہیں تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بہرے تھے، اس کو بولیں گے ان کی قوت سماع متاثر تھی.
علی بن المدینی فرماتے تھے اصحاب ابی ہریرہ ستۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کے جو امین ہیں وہ 6 لوگ ہیں. سعید بن المسیب، ابو سلمہ، اعرج، ابو صالح، ابن سیرین اور طاؤس. عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے محدثین سے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اتنا بڑا فقیہ اور زاہد شخص اپنی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا. ابن عون ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میں نے 3 لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ ان کی نظیر دنیا میں موجود نہیں. عراق میں محمد بن سیرین، حجاز میں قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور شام میں رجا بن حیوہ. اور ان میں بھی محمد ابن سیرین بے مثال تھے. وَلَمْ يَكُنْ فِي هَؤُلَاءِ مِثْلَ مُحَمَّدٍ. ان کے مشہور تلمیذ شعبی اپنے تلامذہ سے کہا کرتے تھے علیکم بذاک الاصم، علیکم بذاک الاصم، کہ یہ قوت سماع سے متاثر جو شخص ہے یعنی ابن سیرین، تم اسے لازم پکڑو. یہ ہمارے محدثین کے یہاں پر مستقل ایک بحث ہے کہ کیا اس طرح سے کسی کو بہرا، لولا، لنگڑا، اندھا یہ کہنا جائز ہے یا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ تو اس سلسلے میں یہ کہتی ہے کہ آپ کسی کو ایسے نام سے نہ پکارو جس سے اسے برا لگے. قرآن کریم نے سورہ حجرات کے اندر میں اس کو ذکر کیا ہے. کیا کہا قرآن نے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو برے القاب سے مت پکارو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے محدثین اس طرح کے الفاظ بکثرت استعمال کرتے ہیں. ان کو آمش کہہ دیا، ان کو آنکھوں میں دیکھنے میں تکلیف تھی تو ان کو آمش کہہ دیا. ابھی ایک گزرے ہیں محدث، وہ پاؤں سے معذور تھے تو ان کو اعرج کہہ دیا. امام ابن سیرین ہے تو اٹھا کر ان کو اصم بنا دیا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اس آیت میں نہیں آتا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اصل میں ایک ہوتا ہے کسی کو چڑھانے اور تکلیف پہنچانے کے لیے ان القاب کا استعمال کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے کسی کو اس کی معرفت اور اس کی پہچان کے لیے اس کا استعمال کرنا. تو چونکہ ہمارے محدثین کے یہاں پر ایک نام کے بہت سارے لوگ ہوتے تھے ان کا نام بھی ویسے ہی ہوتا تھا، ان کے والد کا نام بھی ویسے ہی ہوتا تھا، بعض مرتبہ دادا، پردادا، سکڑ دادا بھی ایک جیسے نام ہوتے تھے. تو اب ان کے لیے ان کی معرفت بہت مشکل ہو جاتی تھی. تو پھر ان کے بدن میں کوئی ایسا عیب ہوتا تھا وہ ان کی طرف منسوب کر دیتے تھے، تو اس سے ان کی معرفت کیا ہو جاتی تھی؟ آسان ہو جاتی تھی. تو اس کی غرض نہ ان کی توہین کرنا ہوتا ہے اور نہ اس کی غرض ان کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، بلکہ اس کی غرض کیا ہوتی تھی؟ ان کی معرفت اور ان کی تعیین ہوتی تھی. کہا فیجوز. تو چونکہ اس کی غرض یہ نہیں ہے جس غرض سے قرآن کریم نے منع کیا ہے، لہذا اس بنا پر محدثین فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے اعرج اور اصم وغیرہ کہنا محدثین نے اس کو ان کی تعیین کے لیے استعمال کیا ہے. اس لیے فرمایا کہ اسی لیے بھی فرما رہے ہیں کہ ان کو آپ، تو ہم اردو میں جو ٹھیٹ ترجمہ کریں گے ویسا ترجمہ نہیں کریں گے کہ وہ بہرے کو پکڑ کے رکھو یا بہرے کے پاس پڑے رہو، نہیں.
اس کا مطلب وہ یہ کہ بھئی وہ قوت سما سے متاثر. اب جب اسم بولا جاتا تھا تو ان کے اس معاشرے میں اسم مشہور تھے کہ بصرہ میں جب بھی اسم بولا جاوے تو کون مراد ہے؟ کہا محمد ابن سیرین. آمش بولا جاوے تو کون مراد ہوتا ہے؟ تو امام آمش مراد ہوتے تھے. تو یہ لوگ آرج بولا جاوے تو وہ مشہور ایک آرج تھے تو وہی مراد ہوتے تھے. تو یہ بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہو جاتا تھا, تو اس لیے یہ صرف ان کی تعیین کے لیے ہوتا تھا, اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں. حماد فرماتے ہیں کہ عثمان البتی بھی پڑھتے ہیں اور اس کو البتی بھی پڑھتے ہیں, وہ کہتے تھے لم يكن بالبصرة احد اعلم بالقضاء منه, لم يكن بالبصرة احد اعلم بالقضاء منه, کہ بصرہ میں علم قضاء اور فیصلے کا ان سے بڑا ماہر اور کوئی نہیں تھا, محمد ابن سیرین. امام ابن سیرین یہ مختلف علوم کے ماہر تھے. علم فقہ, علم حدیث, تعبیر الرؤیا, علم القضاء, یہ ان کے خاص علوم تھے. امام ابن سیرین کی وفات شوال کے 9 تاریخ کو ہوئی. ستتر سال کی عمر میں آپ حضرت انس بن مالک کے کاتبوں میں شمار ہوتے تھے. آپ کا شمار حضرت انس بن مالک کے کاتبوں میں ہوتا تھا. آپ ہمیشہ روایت باللفظ کا اہتمام کرتے تھے اور کبھی روایت بالمعنی نہیں کرتے تھے. آپ ہمیشہ روایت باللفظ کا اہتمام کرتے تھے اور کبھی روایت بالمعنی نہیں کرتے تھے. طبقہ ثالثہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. روا لہ الجماعہ, اصحاب صحاح ستہ نے سبھی نے آپ کی روایتوں کو نقل کیا ہے. امام مسلم نے اپنی کتاب میں وَلَهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي هَذَا الْكِتَابِ 88 حدیثاً, 88 حدیثیں ہیں امام محمد ابن سیرین کی. بہرحال تو اسی کے سلسلے میں ہمارے مصنف فرماتے ہیں وفی مثل مجرى هؤلاء اذا وازنت بين الاقران كابن عون وايوب السختياني مع عوف بن ابي جميلة واشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين كما ان ابن عون وايوب صاحباهما الا ان البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم. اب بیان فرما رہے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے ان چاروں سے 6 کا بیان کیا گیا, لیکن مصنف کا جو مقصود ہے وہ 4 لوگ ہیں. تو اب فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان اگر موازنہ کیا جاوے تو زہد, تقوی اور شہرت میں تو سب ایک جیسے ہیں, لیکن اتقان فی الحدیث کے باب میں اگر دیکھا جاوے تو فرماتے ہیں وَإِن كَانَ عَوْفُ وَأَشْعَثُ غَيْرُ مَدْفُوعِينَ عَنْ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْحَدِيثِ. البتہ عوف ابن اشعث, عوف اور اشعث یہ جو 2 راوی ہیں یہ ابن عون اور ایوب السختیانی کے مقابلے میں
وہ درجہ نہیں رکھتے جو ان کا درجہ ہے محدثین کے یہاں پر، اس لیے کہ ایوب ان پر کسی قسم کی کوئی جرح نہیں، اسی طرح سے ابن عون ان پر بھی کوئی جرح نہیں، اور ان کے علاوہ جو عوف ابن ابی جمیلہ اور اشعث الحمرانی ہے تو بعض حضرات نے ان کو ثقہ کہا ہے، مگر بعض حضرات نے بڑے خطرناک الفاظ استعمال کیے ان لوگوں کے لیے. تو اس لیے کیا فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اتقان میں اور روایت کو نقل کرنے میں اگرچہ طبقے کے اعتبار سے اور مشائخ کے اعتبار سے ایک ہے، مگر اتقان فی الحدیث کے اعتبار سے ان کا درجہ کم ہے. شہرت بھی ان کو ایک جیسی ہے مگر اس کے باوجود بھی. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا هَؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ، اور ہم نے مثال میں ان لوگوں کو نام بنام ذکر کیا، لِتَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً، تاکہ ان کی یہ مثالیں یہ ایسی علامت بن جائے، يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ، کہ جس آدمی پر علم اور فہم کا راستہ صحیح نہ ہو، صحیح طور پر واضح نہ ہو. غبی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح طور پر واضح نہ ہو. مشائخ کی ترتیب کے سلسلے میں وہ اسے اچھی طرح سے سمجھ لے. کہا ہم نے ان کو نام بنام اس لیے ذکر کیا کہ ہمیں شوق نہیں ہو رہا تھا کہ ہم ان کے نام ذکر کریں. کہا نہیں، اس لیے ذکر کیا کہ جب بھی علم حدیث کو بیان کیا جاوے، نقل کیا جاوے، روایتوں کو ذکر کیا جاوے، تو روایتوں کے ذکر کرنے میں صرف زمانے کے اعتبار سے طبقے کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، صرف یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مشہور ہے، صرف یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ فلاں کا تلمیذ ہے، وہ محمد بن سیرین سے روایت کرتا ہے، وہ حسن بصری سے روایت کرتا ہے. کہا یہ سب بات کی بات ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ روایت میں کس درجے کا ہے، وہ روایت میں کس درجے کا ہے. اگر وہ روایت اور حفظ اور اتقان میں مضبوط ہے تو پھر اس صورت میں اگرچہ وہ جن لوگوں سے روایت نقل کرتا ہے وہ پہلے کے مقابلے میں کم درجے کے ہو، اس کے باوجود بھی اس کا محدثین کے یہاں پر اعتبار ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس باب میں صرف زہد و تقوی، علم اور فضل اور کمال اور صلاحیت کو نہیں دیکھا جاتا ہے. صالحیت کو، ان چیزوں کو، یہ چیزیں ہیں مگر یہ دوسرے درجے کی. پہلے درجے کی چیز کیا ہے کہ یہ روایت کرنے والا جب روایت کرتا ہے تو اس کا حافظہ اس کے ساتھ ہے یا نہیں، اس کی علم میں دیانت داری اس کے ساتھ ہے یا نہیں. ان چیزوں کو اگر علم کی دیانت داری اس کے بعد، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ بیان کر رہے ہیں باقاعدہ محمد ابن سیرین کے بارے میں کہ کان یروی بالحروف، حرف بحرف نقل کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی آمیزش نہیں کرتے تھے. اسی لیے ہمارے محدثین کے یہاں پر مستقل ایک مسئلہ ہے، روایت بالمعنی اور روایت کو مختصر کرنا یہ جائز ہے یا نہیں، اس پر آگے کلام آئے گا. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں کو یہاں پر ذکر کیا گیا ان میں سے جو دو ہے، پہلے دو ہے وہ اور دوسرے دو ہے، تو ان دونوں کے حالات کو جب معلوم کیا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بہرحال پہلے والے جو دو ہیں ابن عون اور ایوب السختیانی، وہ اور عوف ابن ابی جمیلہ اور اشعث الحمرانی، ان دونوں کے درمیان دیانت اور حافظے کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے. اگرچہ رتبے، مشائخ سب کچھ ان کا ایک جیسا ہے، شہرت میں بھی ایک جیسے، مگر اس کے باوجود بھی ان کو ان جیسا مقام مل سکتا نہیں. تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ غبی سے غبی بھی طالب علم ہو تو ان مثالوں کو پڑھنے کے بعد وہ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لے. فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، کیا فرماتے ہیں؟ لہذا جو عالی القدر ہے اسے اس کے درجے سے نیچے نہیں اتارا جائے گا. حفظ اور اتقان میں جو اعلیٰ درجے کا ہے وہ صرف مشائخ کو، زہد و تقوی کو اور شہرت کو دیکھ کر اس کو اس کے مقام سے نیچے نہیں اتارا جائے گا. ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، اور جو آدمی اپنی قدر اور منزلت کے اعتبار سے کم درجے کا ہے علم میں تو اسے اس کے مرتبے اور رتبے سے بڑھا چڑھا کر بھی نہیں پیش کیا جائے گا. کہا کچھ چلے گا نہیں یہاں پر. یہاں تو یہی دیکھنا ہوگا کہ وہ آدمی، اس کا حافظہ کیسا ہے اور اس کی دیانت فی العلم، وہ ورع اور زہد سب برابر ہے.
مگر یہاں پر چونکہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے علم میں دیانت داری اور حافظے کا مضبوط ہونا، وہ چیزیں ہیں. وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍ فِيهِ حَقَّهُ، اور ہر صاحب حق کو اس کا حق مکمل دیا جائے گا. کہا اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جس کا جو حق ہوگا وہ حق اسے دے دیا جائے گا. نہ جو بلند مرتبے والا ہے اس کو وہ مقام دیا جائے گا، جو نیچے کے مرتبے والا ہے اسے وہ مقام دیا جائے گا. اور پھر مصنف فرماتے ہیں وَيُنَزَّلُ مَنزِلَتَهُ، اور ہر ایک کو اس کے درجے ہی پر رکھا جائے گا، اس کے درجے پر اتارا جائے گا، یعنی اس کے درجے پر ہی رکھا جائے گا. کہا کیوں؟ تو اپنے اس بات کے اوپر حدیث سے استدلال کرتے ہیں. وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہا قالت، وہ فرماتی ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار ہی سے رکھیں، جس کا جو مقام جہاں جیسا ہو وہیں پر رہے. مصنف کی فقاہت کو اور ان کی علم کی باریکی کو داد دینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بات بیان کی، مگر اسے وہ اپنے اس قاعدے کے لیے مستدل بنا رہے ہیں. انہوں نے اسی کو اپنے اس قاعدے کے لیے کیا بنا دیا؟ مستدل بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے ہی بیان کیا کہ آپ کے پاس مہمان آئے، آپ کے پاس کوئی آدمی آپ کی مجلس میں آئے تو کہا جیسا آدمی ہو اس آدمی کو اس مقام کے اوپر رکھا جائے. جس کا کوئی مقام نہیں، خواہ مخواہ چاپلوسی کرنے کے لیے آپ اس کو مقام سے زیادہ مت بڑھاؤ، اور جس کا مقام ہے آپ صرف اپنے مقام کو بتانے کے لیے اس کو نیچا مت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں اس چیز کو بیان کیا، مگر مصنف نے اس کا اپنا مستدل بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ احادیث مبارکہ کی شرح کے سلسلے میں ہمارے فقہا، محدثین اور شارحین کے یہاں پر یہ اصول ہے کہ نص کو عموم پر محمول کیا جاتا ہے، نص کو کسی خاص چیز کے ساتھ اسی وقت رکھا جاتا ہے جبکہ وہ اس خاص پس منظر میں بیان کیا گیا ہو. تو یہ بات اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور پس منظر میں بیان کی ہے، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات قابل حجت ہے، لہذا آپ کی یہ بات مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اس اصول کے لیے بھی حجت بن رہی ہے. اسی لیے جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ مقدمہ جزو کتاب نہیں ہے، وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں. کہا اگر یہ مقدمہ جزو کتاب ہوتا تو اس روایت کو مصنف اپنی پوری سند کے ساتھ بیان کرتے، کما ہوا عادت ہو، جیسا کہ کتاب میں ان کی عادت ہے. مگر اس روایت کو صرف حضرت عائشہ کے حوالے سے اپنی سند کو حذف کر ذکر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف نے مقدمے کو الگ سے لکھا ہے، اس کو کتاب کا جز نہیں بنایا ہے. اسی لیے مقدمے میں جتنی روایتیں آتی ہیں ان روایتوں میں سے اکثر روایتوں کو مصنف اپنی سند کے بغیر کیا کر دیتے ہیں؟ حضرت صحابی کا ذکر کر دیتے ہیں، اور تابعی کا، تبع تابعی کا جس کی طرف منسوب ہوتا ہے ان میں سے کسی کا ذکر کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کتاب کے جز کے طور پر مصنف نے نہیں لکھا ہے، الگ سے لکھا ہے. بہرحال فرماتے ہیں کہ مع ما نطق به القرآن من قول اللہ تعالی، باوجود اس کے کہ قرآن کریم بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے اور اس پر دلالت کرتا ہے. کہا حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی، مگر قرآن سے بھی وہ مستدل وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے. کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس دنیا میں کہ کوئی ایک علم والا ایسا ہو کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا علم والا نہ ہو. تو کہا کہ یہ بات قرآن کریم نے وہ علم کے سلسلے میں بیان کی، کیونکہ مال کے سلسلے میں تو انسان اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. ایسا نہیں کہا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي مَالٍ صاحب مال، ایسا نہیں بیان کیا. کہا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اعیان کے قبیل سے آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز ہے، اس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن علم یہ غیر مرئی چیز ہے اور اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے. تو کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سبھی کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دے. کہا نہیں، ایسا نہیں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ،
علم میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اونچ نیچ، یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب رسولوں میں اللہ رب العزت نے یہ بات رکھی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تو ظاہر سی بات ہے یہ وارثین انبیاء ہے، تو وہی چیز ان میں بھی آئے گی، وہی چیز ان میں بھی کیا ہوگی، آئے گی۔ جیسے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے، ان میں سب سے افضل کون؟ افضل الانبیاء سیدنا و حبیبنا و قدوتنا و فلدۃ اکبادنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ آپ زمانے کے اعتبار سے اخیر میں آئے، مگر رتبے کے اعتبار سے آپ کا پہلا نمبر ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہا وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس طرح سے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دی گئی۔ تو انبیاء کو فضیلت دینے میں بھی اسی چیز کو خیال رکھا گیا ہے، وہاں اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا ہے کہ کون پہلے آیا اور کون بعد میں آیا، کون پہلے آیا اور کون بعد میں آیا، یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ اپنے اس مقصد میں کس حد تک ہے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، تو اس لیے اگرچہ یہ سب کے سب علم والے ہیں، جتنے لوگوں کو بھی بیان کیا گیا، لیکن ہر ایک کا ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، کوئی اعلیٰ درجے کے ہیں، کوئی ان سے نچلے درجے کے ہیں، کوئی ان سے بھی نچلے درجے کے ہیں۔ تو کہا یہ تو اللہ رب العزت کے یہاں نظام ہے، اس دنیا کے اندر میں اللہ نے اس نظام کو دنیا میں جاری و ساری کیا ہے۔ فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ، جن وجوہات کو ہم نے اوپر ذکر کیا اسی طرز پر نُؤَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اخبار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث اور اخبار کو جس کا تو نے سوال کیا ہے ہم جمع کریں گے۔ الف یؤلف، تالیف اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ جمع کرنے کے۔ اسی لیے اس سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ہوتی ہے تصنیف اور ایک ہوتی ہے تالیف، شتان بینہما۔ تصنیف کہتے ہیں آدمی کوئی چیز اپنے دل سے بغیر کہیں سے نقل کیے ہوئے ڈائریکٹ لکھتا ہے، تو یہ تصنیف ہے۔ اور تالیف کس کو کہتے ہیں؟ ایک اقتباس یہاں سے لیا، ایک وہاں سے لیا، اور پھر اس کو اپنی کوئی بات کہہ کر اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، تو یہ کیا ہے؟ تالیف ہے۔ اب ہمارے زمانے میں اکثر کیا ہوتی ہے؟ تالیف ہی ہوا کرتی ہے۔ ہمارے اتنے بڑے مصنف ہیں چونکہ انہوں نے احادیث رسول کو جمع کرنے کا ہی کام کیا ہے، اس لیے انہوں نے بھی ایسے نہیں کہا کہ ہم تصنیف کریں گے، کیونکہ تصنیف چلتی بھی نہیں اس باب میں، حدیث کے باب میں تصنیف چلتی بھی نہیں ہے، حدیث کے باب میں تو تالیف ہی چلتی ہے۔ یہاں پر تو آپ کو تصنیف کا مطلب تو کیا کہ وہ اپنی بات بیان کریں، تو یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کرنا ہے، تو تالیف ہی چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف کو لغت اچھی طرح سے سمجھتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے تالیف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مسلم کو نہیں سمجھے گا، تیرے کو میرے کو سمجھے گا۔ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهُمْ عَنْ قَوْمٍ، بہرحال احادیث مبارکہ ایسے لوگوں سے منقول ہو جو محدثین کے نزدیک متہم ہے، جو محدثین کے نزدیک متہم، او عند الاکثر منہم، سب کے نزدیک یا اکثر و بیشتر محدثین کے نزدیک، فلسنا نتشاغل بتخریج حدیثہم، تو ان کی حدیث کی تخریج ہم اپنی کتاب میں کرنے والے نہیں۔ کہا کہ جن کے اوپر محدثین نے کلام کیا، اٹھا کر کسی کو شیطان بنایا انہوں نے، کسی کو کذاب کہہ دیا، کسی کو دجال کہہ دیا، عجیب عجیب، تو کہا ایسے لوگوں کو ہم نے، اسی لیے ہم نے جب ان کا ذکر کیا تو لکھا کہ امام مسلم نے کوئی روایت نقل نہیں کی، اصحاب سنن نے نقل کیا، فلاں نے نقل کیا، امام کہا نہیں، کیوں؟ انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ ایسے لوگوں سے، متہم لوگوں کی روایتوں کو ہم نقل نہیں کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام مسلم نے طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ ان کی روایتوں کو نقل کیا ہے، طبقہ ثالثہ سے کہیں کہیں شدید ضرورت کی بنیاد پر تعلیقاً نقل کیا، اصالتاً ذکر نہیں کیا، ورنہ طبقہ ثالثہ میں جاتے ہی نہیں ہے۔ بعض مقامات پر تو یہ احادیث کی تخریج کے باب میں امام بخاری سے بھی فوقیت لے جاتے ہیں، امام بخاری سے بھی، جیسے حدیث معنعن کو بیان کرنے میں
تو حدیث معنعن کو بیان کرنے میں اور بھی بہت سارے امتیازات امام مسلم کے ہیں. تو ایسے ہی امام مسلم کو دوسرے نمبر کا جو مقام دیا گیا وہ نہیں. اسی لیے تو بعض حضرات نے, جیسا کہ شروع میں بتایا گیا کہ بعض حضرات نے ان کو بعض وجوہ کی بنیاد پر ان سے بھی مقدم رکھا ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو امام مسلم کے یہاں پر بہت مضبوط انداز میں ہیں, اور چونکہ یہ فنی آدمی تھے لہذا اس بنا پر. اسی لیے اب آگے آئیں تو ایسے لوگوں کو بھی بیان کرتے چلیں گے وہ کہ جن لوگوں کی حدیث کو انہوں نے نہیں ذکر کیا ہے, جو متہم تھے, تو کہا ایسے لوگوں کی حدیثوں کو میں بیان نہیں کرنے والا ہوں. اب وہ متہم کون کون ہے؟ کہ عبداللہ ابن مسور ابی جعفر المدائنی. کہا کہ عبداللہ ابن مسور ابو جعفر المدائنی, کہا کہ ان کی روایت کو میں نہیں ذکر کرتا ہوں, کہا متہم ہے. اسی طریقے سے عمرو ابن خالد, کہا عمرو ابن خالد کی روایت کو بھی ذکر نہیں کریں گے کہ لا نتشاغل بتخریج حدیثہم, متہم لوگوں کی حدیثوں کو تو انہی متہم کو بیان کرے ہیں. وہ عبد القدوس الشامی, اور عبد القدوس الشامی, وہ محمد ابن سعید المصلوب, وہ غیاث ابن ابراہیم, ڈھیر لگا دیا ایسے لوگوں کا بھی. وہ سلیمان ابن عمرو, وہ ابی داود النخعی, وہ اشباہہم ممن اتہم بوضع الاحادیث وتولید الاخبار. زبان بھی بڑی پیاری استعمال کرتے ہیں. کہا کہ یہ جتنے سارے نام ہم نے ذکر کیے ہیں پورا ایک ڈھیر کا ڈھیر ذکر کر دیا ہے. کہا یہ اور ان جیسے, کہا یہ اتنے ہی نہیں ہے اور بھی ہے. کہا یہ اور ان جیسے جو احادیث کو وضع کرنے میں اور احادیث کو گھڑنے میں, احادیث کے گھڑنے کے سلسلے میں متہم ہے, تو کہا ہم ان کی روایت کو نہیں نقل کریں گے, ان کی روایت کو ہم نقل نہیں کریں گے. عجیب لفظ استعمال کیا, وضع الحدیث تو سمجھ میں آیا, لیکن تولید الاخبار ایک نئی تعبیر لے کر آئے. تولید کے معنی پیدا کرنا, اخبار کے معنی خبر, تو خبر کو پیدا کرنا. تو ہمارے اردو میں اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے, لیکن انہوں نے ذکر تولید الاخبار کہہ کر اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں کیا, یہ خود ہی پیدا کر رہا ہے, اس کو خود ہی بنا رہا ہے, اور بنا کر حضور کی طرف. اصل میں کیا تھا, قرون اولا میں ہوتا یہ تھا کہ لوگوں میں علم سے دلچسپی, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا بڑا جذبہ تھا. اس کی وجہ سے بعض مرتبہ کوئی ضرورت سے زیادہ زہد و تقوی بگاڑتا تھا, اور لوگوں کو زہد و تقوی کی طرف لانے کے لیے اپنی طرف سے حدیث بنا دے, اور کیا کہتا تھا, مقصد اچھا ہے اگرچہ کام اچھا نہیں ہے. تو اس لیے فرماتے کہ یہ نہیں چلتا ہے, مقصد بھی اچھا ہونا چاہیے اور کام بھی اچھا ہونا چاہیے. تو کہا کہ آپ ان کی نیت کچھ بھی ہو, لیکن آپ کی یہ نیت, کہا نہیں, ہماری نیت یہ ہے کہ اس طرح کی حدیث حضور کی طرف منسوب کر کر لوگوں کو بیان کی جائے. ارے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم بیان کیے گئے, تو بچا تھا ابھی اس کو بیان کرنے کے واسطے. اچھا, بعض مرتبہ ایسا تھا قرون اولا میں کہ چونکہ علم تو تھا ہی وہاں پر, فرد, اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رحم اللہ ابن ام عبد مالأ بیوت الکوفۃ بالعلم. رجال سازی اس زمانے میں بڑی اہم چیز تھی. بعض لوگ کیا کرتے تھے, ککڑی بیچنے والا ہے تو ککڑی بکتی نہیں تھی تو حدیث بنا دیتا تھا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب القصہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ کو پسند کرتے تھے, تو لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے. کہا کہ حضور پسند کرتے تھے اس کو. تو بعض مرتبہ کہا کہ اس طرح سے جو پھیری لگانے والے ہوتے تھے, بازاروں میں بیچنے والے ہوتے, اپنی چیز کو بیچنے کے لیے بھی کیا کرتے تھے کہ آپ اس کو پسند کرتے تھے, آپ نے اس کو بہت کھایا, اس طریقے سے کچھ بھی بنا دیتے تھے. لیکن ہمارے محدثین تو بہرحال پوسٹ مارٹم کرنے کے ماہر تھے, تو برابر کوئی بھی خبر پہنچتی تھی تو اچھے سے پوسٹ مارٹم کرتے تھے. امام اعمش کے سلسلے میں ایک مرتبہ میں ان کی سیرت میں, طالب علم کے زمانے میں ان کی سیرت پڑھی, تو جگہ پر میں نے پڑھا کہ امام اعمش کہا یہ بڑے متشدد تھے, کہا کسی سے ایسے ویسے روایت نہیں نقل کرتے تھے. کہا کہ اعمش کسی سے روایت لے لے تو اس کو اتھارٹی مانا جاتا تھا. جیسے اذا قالت حزام فصدقوها, تو محدثین کے یہاں پر بھی اذا قال اعمش فصدقوها, ختم ہو گئی بات.
کہا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی سے ان کو بہت ساری روایتیں پہنچی، تو انہوں نے کہا اس کو دیکھنا چاہیے ہے کون شخصیت۔ اب یہ پہنچ گئے وہاں پر، انہوں نے ان کے بارے میں تحقیق کی تو ان کو پتا چلا کہ یہ آدمی حدیثیں گھڑتا ہے۔ اب دیکھا تو ان کا درس ہو رہا ہے، بڑا مجمع ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، تو امام اعمش کو بڑا غصہ ہے، کہا کیا حدیثیں گھڑتا ہے، اور لوگ بھی عجیب و غریب قسم کے ہیں، طلبہ بھی آگے بیٹھ گئے اس کے آجو بازو۔ اب کہا ان کو روکنا کیسے، ایسے ہی بولیں گے تو کیا کیا انہوں نے، اندر چلے گئے درس کے بالکل بیچ میں، اور بیچ میں جانے کے بعد کرتا اتار دیا، اور کرتا اتارنے کے بعد اپنے بال کھینچنا شروع کر دیا بغل کے۔ تو لوگ یہ کیا کرتے ہیں، تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے، جیسے متوجہ واپس کرتا پہن لیا، اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، انہ وضاع کذاب فلا تاخذوا منه الحدیث، کہا یہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے، اس سے حدیث مت لو۔ تو کہا کہ ہمارے محدثین احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی عزتوں کو قربان کرنے کو بھی تیار ہو جاتے تھے، کہ چاہے لوگ مجھے کچھ بھی کہیں لیکن میں یہ تو چلنے نہیں دوں گا۔ تو عجیب عجیب انداز میں انہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمعها فرب حامل، تو حدیث، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ارشاد فرمایا کہ علماء امتی انہ کذاب دجال، اپنے باپ کو کہہ دیا، مدینی کے بارے میں کہہ دیا انہوں نے، مع انہ ابوہ، ان کے باپ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا انہ دجال من الدجاجلہ، جھوٹا ہے، دجال ہے، مت لینا اس سے حدیث۔ تو کہا کہ یہ بالکل کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، ان کے پیش نظر صرف یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی چیز کسی بھی صورت میں ذرہ برابر بھی غلط منسوب نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تھا۔ اسی لیے تو اتنی ساری حدیثیں اور اتنی ساری کتابیں ہم تک کیا ہوئی ہے، پہنچی ہے۔ اگر انہوں نے اتنا اہتمام نہ کیا ہوتا، اسی لیے تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا نا آپ کو، اللہ نے اسی لیے ہم کو تب نہیں بھیجا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ اصحاب السرید والنوم والطواف واللعب واللعب، کہ یہ سب کھانے پینے والے لوگ ہیں، گھومنے پھرنے والے، سونے والے، کھیلنے والے، یہ ان کا کام، یہ 15ویں صدی کے لائیگی ہے، ان کو ادھر ہی ڈھکیلو، اس لیے اللہ نے برابر بھیجا۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ سبق شروع ہونے کے بعد بھی ان کو کچھ پڑی نہیں، یہ بات بھی کرتے رہیں گے۔ انسان کو ابھی آپ چھوٹے نہیں ہیں، آپ بڈھے ہو گئے، اگرچہ ظاہراً بڈھے نہیں مگر باطناً بڈھے۔ کیسے بڈھے؟ اب مدرسے میں 15 سال پڑھتا ہے تو بڈھا نہیں ہوا تو کہ بڈھے کا باپ ہوا؟ 15 20 سال مدرسے کے اندر میں آپ نے لگا دیے، اس کے بعد بھی اگر آپ کو آداب درس نہیں معلوم، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ درس کے آداب کیا ہے، علم حدیث کے درس کے آداب کیا ہے، علم تفسیر کے درس کے آداب کیا ہے، تو اس سے زیادہ افسوس کی کوئی بات نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں، میں اس سے پہلے آپ کو 12 حالانکہ کہا، الدین کلھا الادب، دین نام ہے سراپا ادب کا، یہ دین نام ہی ادب کا ہے۔ جتنا ادب ہوگا، آپ بہت سارے لوگ اس کو ہوشیار بھی اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں، اور کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں درس میں ادھر ادھر، پھر اس کے بعد اس کو بطور فخر کی بیان کرتے ہیں کہ آج تو ایسا ہوا ہے، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، تو ایسا کیا تو کمال کیا تم نے۔ استاد جانے یا نہ جانے، کسی کو پتہ چلے نہ چلے، لیکن اللہ تو آپ کی حرکت کو دیکھتا ہے نا، واللہ معکم اینما کنتم، تو آپ جو بھی ایسی حرکت کریں گے جو درس حدیث کے آداب کے خلاف ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ درس حدیث کے آداب کے خلاف آپ کی حرکت یہ در حقیقت توہین رسالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کتاب کا ادب کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، آپ کو استاد کا ادب کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، آپ کو حدیث کا ادب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور آپ نے اس میں کوتاہی کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے طلباء اتنا سب پڑھنے کے بعد بھی مارے مارے پھرتے ہیں، وہ مارے مارے پھریں گے، اس کی وجہ ہے قلت ادب۔ جتنا ادب کم ہوگا
اتنا انسان کو پریشان رہنا پڑے گا. اور جتنا ادب زیادہ ہوگا, اور ادب کرنے کے لیے آدمی کو تواضع اختیار کرنا پڑتا ہے, کبر سے بچنا پڑتا ہے, عجب سے بچنا پڑتا ہے. تواضع اختیار کرنے کے لیے انسان کو بہت ساری قربانی دینی پڑتی ہے. اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حیرت انگیز بات بیان کی ہے. حضرت نے فرمایا کہ آج بھی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, کہ حضرت حاجی امداد اللہ فرماتے تھے کہ آج بھی اس امت میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس پوری دنیا کی بہترین قیادت اور سیادت کر سکتی ہے, مگر کمی ہے صفت تواضع کی. تو لوگ حیران ہو گئے, کہا تواضع کو کیا مطلب اس سے؟ کہا تواضع نہیں ہے, اور تواضع نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اعجاب کل ذی رأی برأیہ, ہر آدمی اپنی رائے پر مصر ہے, جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے, اور اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو نظم و نسق بگڑ رہا ہے, اور نظم و نسق بگڑ رہا ہے تو امت سیادت اور قیادت سے محروم ہو رہی ہے. کہاں سے کہاں لے گئے؟ کہاں تواضع آئے گا تو تواضع کے آنے سے اختلاف ختم ہوگا, اس لیے کہ اعجاب کل ذی رأی برأیہ ختم ہو جائے گا, اور جب آپس کا اختلاف ختم ہوگا اتحاد آئے گا, جب اتحاد آئے گا تو تنظیم آئے گی, اور جب تنظیم آئے گی تو اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد آئے گی. کہا کہ صرف امت میں ایک صفت زندہ ہو جائے, عوام میں, خواص میں, اخص الخواص میں, سب میں, اور وہ کیا ہے؟ صفت تواضع. تو آج بھی یہ امت پوری دنیا کی قیادت اور سیادت کر سکتی ہے. حضرت مولانا علی میاں کو کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. کہا وہ اس کی وجہ یہ ہے. کہا یہ لمبی لمبی تقریریں بہت بعد میں کرتے رہنا, لیکن اگر ہر آدمی اپنے اندر صفت تواضع کو پیدا کر لے تو کہا کہ امت کے سارے مسائل کیا ہو جاتے ہیں؟ حل ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو کریمہ میں مستقل ایک باب تواضع کا قائم کیا شیخ سعدی نے, اور بہترین انداز میں تواضع کو کیا کیا ہے؟ سمجھانے کی کوشش کی ہے.